بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن مجید کی تفسیر میں سورۃ الفاتحہ، اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پیچھے والی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اپنے رب سے دعا کی تھی. کون سی دعا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کی تھی ہم نے. یہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ یہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ وہ صراط مستقیم سیدھا اللہ کی جنت کا راستہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام، قرآن اور حدیث. جو بندہ اس کے اوپر چلتا ہے وہ سیدھا اللہ کی جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور جس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو سمجھ لو وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. کبھی وہ واپس بھی آ سکتا ہے اور کبھی ہمیشہ کے لیے اس راستے سے نکل بھی سکتا ہے. واپس آنے والا جو ہے وہ واپس آ کر اپنے رب سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، اس راستے سے نکل جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. اس لیے جب بھی کبھی محسوس ہو کہ میں سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہوں، تو فوری طور پر اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دو کہ یا اللہ میں بھٹک گیا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں شیطان کے پیچھے لگ گیا تھا. یا اللہ جتنا میں پیچھے ہٹا ہوں اس کی تو مجھے معافی دے دے. آئندہ میں تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا، اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تو مجھے توفیق دے دے. اس قانون کو کبھی نہ بھولو. شیطان تھا نا، اس نے اللہ سے مہلت لی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے مہلت دے دی. اس کا مطلب ہے کہ شیطان کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے. بندہ ہو سکتا ہے گمراہ، غلط کام کسی سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی بندہ بھی جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ دین کے اوپر چلنے والا کہتا ہے، گناہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. جو ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے، شیطان اس کے پیچھے بھی لگ جائے گا.
لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد وہ واپس پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جائے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بڑا ہی خوش ہوتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مثال دی ہے کہ جو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ آتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی بندہ جنگل بیابان میں باہر نکل جاتا ہے، صحراؤں میں نکل جاتا ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے، سواری کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان ہے، تو بڑی دور نکل جاتا ہے، تو وہاں پر جب پہنچتا ہے نا جنگل بیابان میں، تو اس کی سواری جو ہے نا وہ سارے کا سارا سامان لے کر گم ہو جاتی ہے، یہ اکیلا ہی وہاں پر رہ جاتا ہے۔ جن بھائیوں نے کوئی صحرا دیکھا ہو، یہ ریتلے میدان جو ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر سواری گم ہو جائے نا تو موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کہ ابھی کوئی آندھی آ جائے گی، ریت آئے گی تو ریت مجھے نیچے دبا دے گی اور میں گیا۔ اب یہ بندہ جس کی سواری گم ہو گئی، یہ موت کے انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ کب میری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ سواری کے بغیر وہ آگے پیچھے جا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اس کو سواری نظر آتی ہے واپس آ رہی۔ اب جب سواری اس کے پاس آتی ہے نا تو اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر تھا، اتنا خوش ہوتا ہے اپنی سواری کو دیکھ کر، کیونکہ اس کو نئی زندگی ملی ہے، یہ تو موت کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فوراً اپنی زبان سے کہتا ہے، اللہم انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی ہوش ہی اڑ گئے کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ کہنا کیا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس نے کہہ دیا، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا۔ جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی ہے نا سواری کے دوبارہ ملنے کی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ گمراہ ہو کے واپس پلٹ کے آتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو چیز ہے نا کہ گناہوں کے اندر میں پھنس گیا ہوں، تو اس کے بعد ذہن کے اندر سوچ لوں، یار میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے، اب کیا فائدہ؟ مسجد میں جاؤں گا، ہر بندہ کہے گا یہ وہی ہے نا۔ شیطان جو ہے نا وہ میرے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اب تو مسجد میں جائے گا تو مسجد کے لوگ جو ہے نا وہ تجھے قبول نہیں کریں گے، اس لیے تو جا ہی نہ۔ نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بندہ جس سے گناہ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ جتنی اس سے پہلے محبت کرتا تھا، اگر یہ گناہوں سے واپس پلٹ کر آ جاتا، اللہ اس سے کہیں ڈبل محبت کرتا۔ اللہ کو یہ اتنا بندہ پسند ہوتا ہے۔ تو ہم نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، رہنمائی کر دے، یا اللہ اس کی توفیق دے دے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہے وہ صراط مستقیم جس کی ہم اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ہم جو مانگ رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو اس کے اوپر چلتے رہے۔ تو آج اس کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ صراط مستقیم کہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے
ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے یہ کس کا انعام ہے؟ اللہ نے یہ ذہن دیا ہے کس کا انعام ہے؟ سوچنے کی طاقت اللہ نے دل کو بھی دی ہے کس کا انعام ہے؟ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کس کا انعام ہے؟ چلنے پھرنے کے لیے تمہیں ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی کس کا انعام ہے؟ رہنے کے لیے تمہیں گھر دیے ہیں کس کا انعام ہے؟ تمہیں بہترین گاڑیاں عطا فرمائیں کس کا انعام ہے؟ یہ سارے انعامات اللہ کے ہیں۔ ایک ہے عمومی انعام جو اللہ اپنے کافر بندے پر بھی کرتا ہے اور اپنے مومن بندے پر بھی کرتا ہے۔ عمومی انعام ہے نا، جسم ہمیں بھی دیا ہے کافروں کو بھی دیا ہے۔ اللہ روزی ہمیں بھی دیتا ہے کافروں کو بھی دیتا ہے۔ یہ بھائی امتیاز بیٹھے ہوئے پوچھو جس ملک کے اندر رہتے ہیں آپ سے کہیں زیادہ اللہ ان کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کی جو ہے نا وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ عمومی انعام جو ہے یہ کافروں کو، مسلمانوں کو، مومن بندوں کو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر انعام کیا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ ایک وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دیتا۔ تو ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھلا، ان لوگوں کا راستہ دکھلا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کے اندر تو سارے ہی آگئے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلم بھی، مجوسی بھی، ہندو بھی، سارے کے سارے اس کے اندر آگئے کہ ان سب کے اوپر عمومی انعام جو ہے نا وہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کے اوپر انعام کیا اللہ۔ لیکن انعام کرنے کے بعد اگلا کیا؟ غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تو نے ان کے اوپر انعام تو کیا ہے، ساری مخلوق کے اوپر تیرا انعام ہے، جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے نا، ہم ان لوگوں کا راستہ لینا چاہتے ہیں کہ انعام کے بعد جن کے اوپر تیرا غضب نہیں ہوا، جن کے اوپر تو غصے نہیں ہوا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ انعام سب کے اوپر ہے، لیکن انعام کرنے کے بعد اللہ ان کے اوپر غصے نہیں ہوا، ان کے اوپر غضب اللہ کا نہیں ہے۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ غیر المغضوب علیہم، جن کے اوپر غضب ہوا وہ زیادہ تر یہودیوں کے لیے بولا جاتا ہے، ولا الضالین گمراہوں کا، یہ عیسائیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں کہ یہودیوں کے اوپر غضب ہوا اللہ کا، اور بڑے معاملات، اللہ ان کے اوپر اتنا غصے ہوا، ان کو تورات دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے، حلال حرام کا سارا سلیقہ ان کو سکھلایا ہے، لیکن اتنے ظالم تھے کہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حتیٰ کہ علماء کو پیسے دیتے تھے کہ کتابوں کے اندر جو ہے نا ہیر پھیر کر کے، یہ جو رجم کرنے کی آیت ہے تو رجم کرنے کی آیت جو ہے نا یہ تورات کے اندر بھی موجود تھی، لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے اس کو۔ تو اس طرح کی آیات جو ہے نا وہ مولویوں کو، اپنے بڑے بڑے پیروں کو جو ہے نا وہ پیسے دے دو آ کے، یار اس طرح کی باتیں آپ مسجد میں نہ کیا کرو، یعنی معبد خانے میں لوگوں کو نہ بتلایا کرو۔ بڑے لوگوں کے اندر یہ خرابیاں موجود تھی، زنا کی خرابی تھی، چوری کی خرابی تھی، ڈکیٹی کی خرابی تھی، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ خرابیاں موجود تھیں۔ تو وہ مولویوں کو خرید کے ان کی زبان کے اوپر تالے لگاتے تھے کہ بس جو کہیں گے نا وہ بولنا ہے، باقی کچھ نہیں بولنا۔ تو یہ جان بوجھ کر چھپانے والے، حالانکہ پتہ ہے کہ ہماری کتاب کے اندر یہ اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو دعوت دینے والا ہے اس کو بھی چپ کرا دیتے ہیں۔
ان کے اوپر اللہ کا غضب ایسا ہوا کہ اس قوم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یہ اللہ کا غصہ تھا نا، بندر بنا دیا۔ حتیٰ کہ کچھ قوم کے لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا کہ جان بوجھ کر پتہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود نہیں مانتے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ یہودیوں کا شیوا تھا کہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں راستہ کن لوگوں کا چاہیے؟ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انعام جن کے اوپر اللہ کا ہو چکا ہے غیر المغضوب علیہم، ان انعام یافتہ میں سے بھی ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کے اوپر اللہ کا غضب نہیں ہوا۔ انعام ان سب کے اوپر ہوا ہے، لیکن جن کے اوپر اللہ کا انعام عمومی طور پر سب کے اوپر ہوا ہے، ان میں سے بھی ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نہیں ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے کہ جو الضالین گمراہ ہے۔ ایک ہے جن کے اوپر اللہ کا غصہ آ گیا، ایک ہیں جو گمراہ ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے راستے کو تلاش کرنے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم نے کسی سے پوچھ لیا کہ ہم نے سیالکوٹ جانا ہے، تو اس نے کہا یہ دھمتل سیالکوٹ روڈ جو ہے نا اس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو ہم میں سے 10 بندے چلے گئے۔ جب سڑک کے اوپر جاتے ہیں نا تو کچھ نے اچھے طریقے سے پوچھ لیا کہ اس طرف کو جانا ہے یا اس طرف کو جانا ہے۔ دھمتل سیالکوٹ روڈ تو جو ہے نا روڈ کے اوپر تو پہنچ گئے، لیکن سیالکوٹ تو وہی پہنچے گا نا جو اس طرف جائے گا مغرب کی طرف۔ جو سیالکوٹ روڈ کے اوپر پہنچ کے وہ مشرق کی طرف چلنا شروع، روڈ تو وہی ہے، اگر اس نے مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا تو وہ کبھی بھی سیالکوٹ پہنچ سکتا؟ وہ ساری عمر سمجھتا رہے گا کہ میں دھمتل سیالکوٹ روڈ کے اوپر ہوں، لیکن جو سیالکوٹ کی طرف گئے تھے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا نہیں تھا کسی سے، یہ بیک پیچھے کی طرف چلا گیا اور ہمیشہ پیچھے ہی رہا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ وَلَا وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی جو کچھ پڑھا ہے دین کا، قرآن کا پڑھا ہے، حدیث کا پڑھا، اس کے اوپر عمل کرو، کہتا ہم پڑھتے ہی نہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے۔ جب پڑھا نہیں ہوگا تو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ نہیں، اگر پڑھا ہوا ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے، تو غیر المغضوب علیہم، اس کے باوجود ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو یہ مشابہت یہودیوں کی طرف ہے کہ آج بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر کسی بندے نے قرآن کی تعلیم لے لی ہے، قرآن کو پڑھ لیا ہے، حدیث کو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف چلتا ہے، قوانین کا پتہ چل گیا اس کو، اس کے خلاف چلتا ہے، تو اس نے یہودیوں کے راستے کو اپنایا ہوا ہے۔ یہودی جان بوجھ کر الٹا چلتے تھے۔ وَلَا عیسائیوں کو راستہ ہی مولویوں نے سمجھ نہیں آنے دیا۔ جس طرح ہمارے کہتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو نہ عمل کرتے ہیں۔ پڑھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تعلیم نہ لینا یہ بھی گناہ ہے، تعلیم نہ لینا یہ بھی گناہ دعا کے اندر شامل ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دے کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یعنی جان بوجھ کر وہ اللہ کے دین کو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ وَلَا اور جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو کوشش ہی نہیں کرتے، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں فرقے کیا ہیں؟
دین سے ہٹے ہوئے. ایک جان بوجھ کر جو دین سے اس کو پتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، دوسرا بندہ دین کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. یہ دونوں بندے کیا ہیں؟ دین سے ہٹے ہوئے ہیں. مسلمان مومن بندے کو راستہ وہ چاہیے جو سیدھا اللہ کی جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. اب قرآن مجید کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی جو نعمت ہے نا، نعمت اسلام، وہ پوری کر دی. تو اللہ کی یہ نعمت ہے اسلام. تو جب اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے تو وہ اسلام سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس قرآن کو پڑھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کی تفسیر اپنے سامنے رکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر اس سے ہم منہ موڑ لیں گے تو پھر ہماری مشابہت جو ہے نا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہو جائے گی کہ وہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جس طرح صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک چلے کے اندر اللہ اللہ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دین کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہودیوں کی بھی مشابہت بھی کہ جو ہم نے سیکھ لیا ہم عمل ہی نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ سب کو پتہ ہے. اگر میں دن میں 1 نماز پڑھ رہا ہوں، 2 پڑھ رہا ہوں، 3 پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، تو 5ویں کس نے پڑھنی ہے بھائی؟ مجھے پتہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا. مجھے پتہ ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہوں تو پھر میری مشابہت کن کے ساتھ ہے؟ کن کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ، کہ وہ جان بوجھ کر کام نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر جو ہے نا وہ اللہ کے دین کو چھوڑتے تھے. اور اگر میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں نماز کے جو ہے نا وہ کتنے میں نے فرض پڑھنے ہیں، کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، میں خیال ہی نہیں کرتا، مسجد میں آیا جس طرح لوگ کر رہے تھے میں بھی کر کے نکل گیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو کام دین کا ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں علم لینا ہمارے لیے ضروری ہے. جو بھی کام کرنا ہے تو نہ یہودیوں کی مشابہت کرنی ہے، نہ ہم نے عیسائیوں کی مشابہت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ہم سب دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں کے جو فرائض ہیں وہ صبح کے 2 فرض ہیں، اس کے اندر 2 مرتبہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے. ظہر میں 4 مرتبہ، عصر میں 4 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ، اور عشاء میں 4 مرتبہ. فرائض کے اندر یہ لگاتار پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. یا اللہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے نا ان کا نہیں چاہیے راستہ. یا اللہ جو تیرے راستے کی تلاش میں نکلے ہی نہیں ان کا بھی نہیں چاہیے. راستہ کن کا چاہیے؟ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. اور انعام کن کے اوپر ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلا گروہ ہے اللہ کے انبیاء کا، اس کے بعد دوسرا گروہ ہے صدیقین کا، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اور تیسرا گروہ ہے شہداء کا، اللہ کے راستے میں شہادتیں پیش کرنے والے، اور چوتھا گروہ ہے سارے عام مسلمانوں کا جو بھی اس راستے پر چلتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.